بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عوام آج کل بڑے انتشار کی شکار ہیں کہ فلاں عالم یہ کہتا ہے، فلاں عالم وہ کہتا ہے، تو ہم کس پہ عمل کریں اور کس کی بات کو مانیں؟ تو واضح رہے، ہندوستان کے اندر فی الوقت مسلمانوں کی 4 بڑی جماعتیں ہیں: دیوبندی، بریلوی، جماعت اسلامی اور اہل حدیث۔ چاروں کے اکابرین ایسے ہیں جن کے اقوال اور نظریات کہیں نہ کہیں قابل گرفت ہیں، لیکن اگر انسان ان کی تعویل کرنا چاہیں، تطبیق دینا چاہیں، ان کو صحت پہ محمول کرنا چاہیں تو اس کی بھی گنجائش ہے۔ مثلا علماء دیوبند کے بھی کچھ ایسے اقوال ہیں، ایسے الفاظ ہیں کہ اگر انسان ان کی گرفت کرنا چاہے تو گرفت ہو سکتی ہے، جیسے ان کا فریق مخالف انہی الفاظ کی بنیاد پر انہیں گستاخ اور فلاں فلاں کے الفاظ کہتا ہے۔ تو جس طرح میں اپنے اکابرین کے ان الفاظ کی تعویل کر رہا ہوں اور ان کو صحت پہ محمول کرتا ہوں، اور ہونا بھی چاہیے، وہ لوگ جس پائے کے عالم اور تقوی، طہارت اور ولایت کے جس مقام پر تھے، ان سے امید تو یہی ہو سکتی ہے کہ ان لوگوں نے اس کا وہی مطلب لیا ہوگا جو میں لے رہا ہوں، ان کا چاہنے والا لے رہا ہے، نہ کہ وہ جو ان کا فریق مخالف لیتا ہے، جس کی بنیاد پر ان کو غلط کہا جا سکے۔ اسی طرح کا معاملہ بریلوی علماء کا بھی ہے۔ ان کے اکابرین کے بھی کچھ ایسے آراء اور کچھ ایسے الفاظ ہیں جو قابل گرفت ہیں، اور جن کی گرفت کرنے پر ان کا فریق مخالف ان کو شرک اور کفر کا لیبل لگا لیتا ہے۔ لیکن جس طرح وہ لوگ اپنے اکابرین کے ان الفاظ کی تطبیق دیتے ہیں اور ان کو صحت پہ معمول کرتے ہیں، اگر میں بھی ویسا کروں تو شاید یہ تکفیر اور تفسیق کی ضرورت پیش نہ آتی۔ یہی معاملہ جماعت اسلامی کا بھی ہے۔ علامہ مودودی علیہ رحمہ کے بھی کچھ ایسے نظریات، کچھ ایسے اقوال اور الفاظ ہیں کہ اگر ان کی گرفت کی جانی چاہیے تو گرفت ہو سکتی ہیں، اور کرنے والے ان کی گرفت کرتے رہے۔ لیکن وہ الفاظ اور نظریات ایسے بھی تھے کہ اگر آپ ان کی تطبیق دے دیتے، ان کو صحت پہ محمول کرنے کی کوشش کرتے تو اس کا بھی امکان تھا۔ یہی معاملہ غیر مقلدین اہل حدیث کا بھی ہے کہ ان کے جو اکابرین ہیں، ان کے نظریات اور ان کے افکار، چاہے وہ نواب صدیق حسن خان بھوپالی صاحب ہوں، یا نواب وحید الزماں حیدرآبادی صاحب ہوں، یا فلاں فلاں صاحب ہوں، ان کے نظریات بھی، افکار بھی کہیں نہ کہیں ایسے ہیں جو قابل گرفت ہیں۔ لیکن جس طرح یہ لوگ اپنے ان اکابرین کے دفاع میں جو تعویلیں کرتے ہیں، جو تطبیق دیتے ہیں، جس سے وہ صحیح لگنے لگتے ہیں، اگر میں بھی ویسا ہی کروں کہ ان کو صحت پہ محمول کروں تو یہ مذہبی انتشار قطعاً پیدا نہ ہوتا، ایک دوسرے کو کافر اور فاسق کہنے کی قطعاً ضرورت پیش نہ آتی۔ تو ہر شخص، جس طرح میں اپنے اکابرین کے سلسلے میں جو رویہ رکھتا ہوں کہ ان کے قابل گرفت الفاظ کی تعویل کرتا ہوں، اگر میں وہی معاملہ دوسرے کے اکابرین کے ساتھ رکھوں اور دوسرے تیسرے کے اکابرین کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ رکھیں تو یہ انتشار ختم ہو جاتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، ظنوا بالمؤمنین خیرا، کہ مسلمان کے ساتھ حسن ظن رکھے۔ تو حسن ظن کیا کوئی بڑا آدمی میری دعوت کرے اور میں وہاں یہ حسن ظن رکھوں کہ یہ پاکیزہ مال سے ہی کھلائے گا، تو صرف کھانے پینے کی حد تک ہی حسن ظن ہے؟ نہیں، مسلمان کے ہر معاملے میں حسن ظن ہونا چاہیے۔ تو یہ جو علماء گزرے ہیں، یہ ہم سب کے اکابرین، علم میں ہم سے بڑے، تقوی و طہارت میں ہم سے بہتر، زمانے کے اعتبار سے ہم سے بہتر، تو ان کے الفاظ کو بھی ہمیں، ان کے اقوال کو بھی ہمیں صحت پہ محمول کر لینا چاہیے۔ اگر مجھ جیسے کو، فلاں جیسے کو لگ رہا ہے کہ یہ گستاخی ہے، فلاں جیسے کو لگ رہا ہے کہ یہ شرک و کفر ہے، مجھ جیسے کو لگ رہا ہے کہ یہ وہ نظریات ہیں جو اسلامی نظریات سے میل نہیں کھاتے، یہ وہ الفاظ ہیں یا وہ عقیدہ ہے جو اسلام کا نظریہ نہیں لگتا، تو اگر مجھ جیسے کو یہ محسوس ہو رہا ہے تو ان بڑے اکابرین کو یہ باتیں نظر معلوم نہیں رہی ہوں گی، ان کے سامنے یہ چیزیں نہیں رہی ہوں گی، یقیناً رہی ہوں گی۔ تو ہمیں چاہیے ان کے الفاظ کو صحت پہ محمول کریں، ان کے ان نظریات کی تطبیق دینے کی کوشش کریں۔ خود دیوبندی، بریلوی اور جماعت اسلامی، جس کو اجتہادی مسائل میں اپنا امام مانتے ہیں، حضرت امام اعظم علیہ الرحمہ، تو ان کا بھی فرمان، ان کی تعلیم بھی ہمارے لیے تو یہی تھی کہ مسلمان کے اقوال کو، مسلمان کے معاملے کو حتی الامکان صحت پر محمول کرنے کی کوشش کریں، اس کے اندر تعویل کرنے کی کوشش کریں جس سے وہ تکفیر اور تفسیق سے بچ جائے۔ تو ہمارے اجتہادی مسائل کے پیشوا حضرت امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ، وہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے پیشوا، تو
دونوں کی تعلیم تو یہی ہے کہ آپ حتی الامکان کوشش کریں ایک انسان کی طرف آپ غلطی کی، مسلمان کی طرف آپ بڑی غلط چیز کی نسبت نہ کریں جب تک آپ کو مکمل طور پہ اعتماد نہ ہو کہ اس کے الفاظ کا وہی مطلب ہے۔ لہذا اکابرین کے چاروں جماعتوں کے اکابرین کے الفاظ ایسے ضرور ہیں جو قابل گرفت ہیں، لیکن وہ صرف الفاظ کی حد تک ہیں، نظریہ اور اعتقاد وہی ہو یہ کوئی ضروری نہ، اس کی امید کی جانی چاہے ایسے علماء سے۔ دوسری چیز عوام کا معاملہ رہا، تو عوام کیا کریں؟ تو یاد رکھیں مسائل دو طرح کے ہیں، ایک تو وہ مسائل ہیں جو منصوص ہیں، قرآن و حدیث سے صافتاً ثابت ہیں، اور اجتماعی اور متفق مسائل ہیں، اختلافی نہیں ہیں، ان میں آپ کسی سے بھی پوچھ سکتے ہیں، آپ کو وہاں کوئی دشواری نہیں، وہ منصوص ہے، متفق ہے، تو وہاں کوئی زیادہ پریشانی نہیں ہے۔ لیکن جو مسائل اجتہادی ہے اور پھر مختلف بھی ہے، قرآن و حدیث سے صافتاً ثابت نہیں، ان مسائل میں عوام کیا کرے؟ اب یا تو عوام اپنے اندر علمی وہ صلاحیت پیدا کرے کہ وہ صحیح اور غلط کا فیصلہ کر پائے اجتہادی مسائل میں، لیکن علمی صلاحیت قطعاً یہ نہیں کہ آپ اردو کے چند پمفلٹ پڑھے، دو چار لٹریچر پڑھ لیے، آپ نے نیٹ پر سے دو چار کتابیں پڑھ لی، تو چند دن آپ ضرور بہت بڑے قابل ہوں گے اور بہت بڑے صلاحیت مند ہوں گے، بہت ذہین ہوں گے، لیکن ذہانت اور صلاحیت تبھی علم میں کارآمد ہیں جب آپ علم کے لیے اپنے سب کچھ کو قربان کریں گے۔ حضرت امام شافعی رحمہ کا مشہور فرمان ہے، یہ علم ہمیں تب تک اپنا ذرہ برابر بھی نہیں دے گا جب تک ہم اپنا سب کچھ اس کے لیے قربان نہ کریں۔ تو علم اس طرح چند اوراق پڑھنے سے نہیں آیا کرتا، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کسی ماہر علم کے سامنے شاگرد بن کر کے ذانو تلمذ اختیار کر کے آپ اس کے پاس علم کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ تو یا تو آپ عوام اپنے اندر وہ علمی صلاحیت پیدا کرے کہ اجتہادی مسائل میں، غیر منصوص مسائل میں وہ صحیح اور غلط کا فیصلہ کر پائیں، لیکن عامتاً ہوتا نہیں۔ عوام کا اس علم سے، شریعت کے علم سے جو بیزاری ہیں، قابل تعجب ہے کہ وہاں سے دین پر عمل کرنے کے بڑے شیدائی بھی نظر آتے ہیں، لیکن یہاں سے اس دین ہی کے علم کے ساتھ وہ کھلواڑ بھی کہ خود تو پڑھتے نہیں، اپنے بچوں میں یا تو ایسے بچوں کو بھیج دیتے ہیں جو انتہائی شریف کہ جو کہیں دوسری جگہ ان کو لگتا ہے چلے گا نہیں، اٹھا کر کے ادارے میں ڈال دیا، یا انتہائی شریر بچہ جس نے پورے خاندان کو تنگ کیا ہوتا ہے اپنی شرارت سے، اس کو دیا جاتا ہے کہ یہ یہی شاید سدھر جائے، یا پھر ایسے بچے کو دیتے ہیں جو انتہائی کند ذہن ہے، اس بچے کو اٹھا کر کے دے دیتے ہیں۔ یہ بیزاری شریعت کے علم سے، اور پھر وہاں سے بڑا وہ مسلمان اور اس پر شریعت پر عمل کرنے کا، اور جس طرح سے پھر علماء پر وہ لوگ تنقید کرتے ہیں، اہل علم پر تنقید اور انگلیاں اٹھاتے ہیں، تو لگتا اس کو دیکھ کر کے تو لگتا ہے بڑے شیدائی ہیں شریعت کے علم کے، لیکن رویہ یہاں سے اس شریعت کے علم کے ساتھ ایسا۔ لہذا وہ لوگ یا تو مکمل اپنے اندر علمی وہ صلاحیت پیدا کرے، لیکن عامتاً ہوگا نہیں، دنیا میں ہر کسی کو مکمل جہان نہیں ملا کرتا، یورپ کی تقسیم ہے کسی کو کچھ، کسی کو کچھ، کسی کو کچھ، تو جب مکمل نہیں ملنا ہے تو اب ایسے مسائل میں جو مختلف ہی ہوں، جو منصوص نہ ہوں، آپ وہاں پہ کیا کریں، اور اصل مسئلہ یہی بھی ہے، اسی میں انتشار ہے۔ تو میں نے پیچھے ایک ویڈیو میں ایک نظریہ پیش کیا تھا، جس طرح فیملی ڈاکٹر ہوا کرتا ہے، اسی طرح فیملی عالم بھی رکھ لیا جائے، جس کے علم پر، تقوی و طہارت پر آپ کو اعتماد ہو۔ آپ مختلف مسائل میں، اجتہادی مسائل میں آپ اسی سے پوچھیں، اس کے رائے پر عمل کریں، وہ جیسا آپ کو کہیں من وانا آپ اسی کو مان لیں، آپ وہاں پر دوسرے کے رائے کو قطعاً نہ لیں۔ یہ آپ کے لیے آسان راستہ ہوگا انتشار سے بچنے کا اور شرعی احکام پر عمل کرنے کا۔ اور انسان چونکہ مکمل اس کو وہ علم ملا نہیں ہے، یا موقع محل نہیں ہے، یا رب نے اس کے اندر وہ صلاحیت پیدا نہیں کی ہے، تو وہ مکلف بھی اتنے کا ہی ہے کہ وہ کسی معتمد پر، کسی مستند پر اعتماد کرے اور اس سے پوچھ لے، اور اس سے پوچھ کر کو عمل کرے، بس اس کے لیے اتنا ہی کافی، وہ اتنے ہی کا مکلف ہے۔ قیامت کے دن اس پر، اس کو اس کے صحت اور غلط پر اس کی پکڑ نہیں ہونی، وہ پکڑ جو ہوگی اس عالم کی ہوگی، صحت یا غلطی کی بنیاد۔